بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اپریل ہے۔ کل 10 اپریل کو ہانیمن ڈے بھی تھا اور ہماری عید الفطر بھی تھی۔ عید الفطر چونکہ ہمارا ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا اور خوشی والا دن ہے، اس لیے میں نے آپ کو عید کی مبارک کا میسیج تو بھیجا، لیکن ہانیمن ڈے کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو آج ہم ہانیمن ڈے پر کچھ بات کرتے ہیں۔ ہانیمن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے بانی ہیں، اور انہوں نے ہومیوپیتھی اپنی کتاب آرگینن آف میڈیسن میں انٹروڈیوس کروائی۔ اب آرگینن آف میڈیسن تو ایک ہی ہے، اور ہانیمن نے جو کچھ لکھا وہ سیم ہے، لیکن اب دنیا میں ہومیوپیتھی کی پریکٹس کئی مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے۔ بہت سے سکول آف تھاٹس بن چکے ہیں، اور ہر سکول آف تھاٹ کے پریکٹیشنرز یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا سکول آف تھاٹ ہی دی بیسٹ ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی ہے ہی وہ کر رہے ہیں، دوسرے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہومیوپیتھی ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے، سمجھا ہے، تمام سکول آف تھاٹس جو بیسک پرنسپلز پر عمل کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ بیسک پرنسپلز ہمارے کون سے ہیں؟ لا آف سیملر، لا آف سنگل، اور لا آف پوٹینٹائزڈ میڈیسن۔ سنگل میڈیسن ہو، سیملر میڈیسن ہو، پوٹینٹائزڈ میڈیسن ہو، یہ ہمارے بنیادی اصول ہیں۔ اب ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مختلف طریقے سے کیس لینا، یا کیس میں مختلف چیزوں کو کلیکٹ کرنا اور ان کو پریکٹس کی یا پریسکرپشن کی بنیاد بنانا، اس وجہ سے بہت سے سکول آف تھاٹ آگے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی پریکٹس کینٹ سے شروع کی۔ اب کینٹ آپ کو پتہ ہے کہ جنرلٹیز پر اور مائنڈ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور مائنڈ کو وہ سپیریئر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جہاں مائنڈ سمٹم آ جائیں کلیئر کٹ، وہاں آپ باڈی کی سمٹمز کو اگنور کر دیں اور مائنڈ پر آپ سلیکشن کریں، اور اس کے ساتھ آپ جنرلٹیز کو شامل کریں۔ میں نے کینٹ سے اسٹڈی شروع کی اور اسی کے مطابق پریکٹس اپنی سٹارٹ کی۔ اس کے بعد پھر میں نے بعد میں ہانیمن کو پڑھا، پھر مزید اور چیزوں کی سمجھ آئی۔ اس کے بعد پھر میں نے فاٹک اور بوگر کو پڑھا۔ جب فاٹک اور بوگر کو پڑھا تو سمجھ آئی کہ مائنڈ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے جتنا کینٹ نے کہا ہے۔ مائنڈ بھی ہماری ہستی کا، ہماری ذات کا ایک حصہ ہے، اور اس میں ایسا ممکن ہے کہ کبھی تو مائنڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو اور کبھی اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، باوجود کہ مائنڈ سمٹم موجود ہوں، لیکن ہمیں فوکس یا ہمیں پریسکرپشن کی بنیاد وہ باڈی کی سمٹم کو بنانے کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد پھر میں نے فیرنگٹن پڑھا۔ فیرنگٹن نے پھر مزید چیزیں واضح کر دیں۔ فیرنگٹن پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ ان مینی کیسز پیتھولوجی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں عام طور پر اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں کہ فیرنگٹن ایک جگہ لکھتے ہیں کہ نمونیا کے کیس میں آپ کو سمٹم بعض اوقات بیلاڈونا کی آئیں گی کہ اوپر والے دھڑ میں بخار ہوگا، پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، سر گرم ہوگا، اور چہرہ بیلاڈونا کی طرح آپ کو سرخ نظر آئے گا، تیز بخار ہوگا بیلاڈونا کی طرح، لیکن وہاں بیلاڈونا کام نہیں کرے گی، وہاں کام کرے گی کالی سلف۔ اب یہ سمجھ آئی فیرنگٹن کو پڑھنے کے بعد کہ ڈیزیز کا موڈ آف ایکشن سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور لا آف سیملر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے سمٹم کے ساتھ میڈیسن میچ کرنی ہے، بلکہ آپ نے ڈیزیز کے پیٹرن کے ساتھ میڈیسن کا پیٹرن بھی میچ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 2015-16 میں نے سینسیشن میتھڈ پڑھا، تو سینسیشن میتھڈ میں پھر ہم دوبارہ مائنڈ کی طرف آئے اور مائنڈ کی بہت ڈیپ سٹڈی کی، اور پھر اس کے بعد سینسیشن میتھڈ نے بھی بالآخر ہمیں اس نقطے پر لا کر کھڑا کیا کہ تمام چیزیں جب ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوں، مائنڈ، باڈی، جنرلٹیز، پیتھولوجی جب کنیکٹ ہو جائیں،
سمٹم ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک اجتماعی پکچر بن جائے میڈیسن کی، تو وہ دی بیسٹ میڈیسن ہوگی، وہ سملیمم ہوگی، وہ سب سے زیادہ کارگر میڈیسن ہوگی۔ آپ اگر کسی بھی اینگل سے صرف ون سائیڈڈ آپ ایک طرف سے کیس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، یعنی آپ مائنڈ ہی پر زور دینا شروع کر دیں گے، یا فزیکل ہی پر زور دینا شروع کر دیں گے، یا پیتھولوجی پر ہی زور دینا شروع کر دیں گے، تو کام نہیں بنے گا۔ تو اب ہمارے ہاں بہت سے سکول آف تھاٹس ہیں، پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے جو اہم سکول آف تھاٹس ہیں وہ اب الحمدللہ انٹروڈیوس ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں ہومیوپیتھی کے بڑے بڑے علماء، جید علماء، ان میتھڈز کو پروموٹ کرنے میں اور ان کو ایکسپلین کرنے میں یا ان کو سکھانے میں، ان کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، جن میں سے مائنڈ میتھڈ، اس پر کافی سارے لوگ دوست کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر جاوید اختر صاحب، کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، شاید اب بھی ہیں، تو انہوں نے مائنڈ میتھڈ پاکستان میں بہت زیادہ پھیلایا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے، اور وہ بہت اچھے تکڑے قسم کے مائنڈ میتھڈ کے پریکٹیشنر بھی ہیں، اور ان کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سارے کیورڈ کیسز بھی ہیں جو انہوں نے مائنڈ میتھڈ کے ذریعے سالو کیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ جس بھی میتھڈ کا استاد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی میتھڈ اصل ہومیوپیتھی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آرگینن کو ڈیپلی پڑھیں تو آرگینن میں ان تمام چیزوں کے کلوز موجود ہیں۔ ظاہر ہے ہانی من تو ایک ابتدائی خاکہ، وہ خود پرسیو کر رہے تھے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے جو انتہائی ابتدائی ان کی انویسٹیگیشنز تھیں یا آبزرویشنز تھیں، ان کی تحقیقات تھیں، انہوں نے مختصر ترین الفاظ میں آرگینن میں ان کا ذکر کر دیا۔ تو جب لوگوں نے ان کے اوپر تفصیلاً کام کیا ہے تو وہ پورے کے پورے سسٹم بن گئے ہیں، پورے کے پورے میتھڈز بن گئے ہیں، ان کے اوپر ایک ایک میتھڈ کے اوپر 20 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو اب جیسے کہ میں نے جاوید صاحب کا ذکر کیا، اسی طرح جاوید اختر صاحب پنڈی والے، اسی طرح احسان اللہ جاوید صاحب ہیں بہاول پور والے، انہوں نے ڈاکٹر پریفل وجے کار، ان کے میتھڈ کو، ان کی تقریباً تمام کتابوں کو، تھیوری آف سپریشن کو، تھیوری آف ایکیوٹس کو، اینڈ آف میازم کو، جو ان کی میازم کے اوپر کتاب ہے اس کو، اس کے بعد ان کے جو 2-3 اور اہم کتابیں ہیں وہ ساری اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پبلش بھی کروایا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ایک بہت ہی کامیاب اور اچھا میتھڈ ہے اور ایزی ٹو پریکٹس ہے، ایک عام سٹوڈنٹس کے لیے اس کو پڑھ کر اس کے اوپر پریکٹس کرنا اور اس سے اچھے ریزلٹ لینا وہ ممکن ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ہیں، ہمارا گروپ ہے جنہوں نے ہانی من کو اور اس کے ساتھ سینسیشن میتھڈ ہم نے اسٹڈی کیا، اور سینسیشن میتھڈ سے ہماری ایک کتاب بھی آئی، سینسیشن ہومیوپیتھی سب کے لیے، وہ بہت سارے لوگوں نے پڑھی بھی ہے، پسند بھی کی ہے۔ اب سینسیشن میتھڈ پر پریکٹس کر کے جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، ایسے ایسے کیس ہمارے گروپ میں اور میرے پاس بھی موجود ہیں شفا یاب، جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی دوسرے میتھڈ سے سالو ہونے والے کیسز نہیں تھے۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر غلام یاسین صاحب ہیں جو بنیادی طور پر بورک پر پریکٹس کرتے ہیں۔ اب بورک ایک بہت ہی آتھینٹک آتھر ہیں، ہومیوپیتھی کے پریکٹیشنر بھی تھے ظاہر ہے، اور بورک کا نام جو بندہ بھی ہومیوپیتھی سے منسلک ہے وہ بورک کو تو جانتا ہے۔ تو بورک کو اتنی امپورٹنس جب سے انہوں نے یہ کتابیں اپنی لکھی، اپنا میٹیریا میڈیکا لکھا اور اس میں ریپرٹری بھی موجود ہے، تو جب سے انہوں نے یہ کتابیں لکھی تب سے لے کر اب تک وہ ہومیوپیتھی کی نمایاں کتابوں میں شامل ہے۔ تو اس کے ہر کلینک میں موجود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اندر کوئی نہ کوئی وجہ تو موجود ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی سچائی تو ہوتی ہے کہ وہ 150 سال سے تقریباً وہ کتاب چل رہی ہے، اور ہر کلینک کے اندر ہر پڑھنے والے بندے کے
لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے اور اس کے استعمال میں بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آخر اس میں کوئی سچائی تو ہے۔ تو جو لوگ بورک کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب پریکٹس ہے۔ میں نے ان کے ڈاکٹر غلام یاسین صاحب کے بھی بہت سے کیسز دیکھے ہیں، دل خوش ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے کیسز جو بورک کے ذریعے انہوں نے سالو کیے۔ اس کے بعد اچھا بورک اور اس کے ساتھ فیرنگٹن جو بنیادی طور پر پیتھولوجی کو، ویسے بورک کے اندر تو مائنڈ سمٹم بھی ہیں اور بورک موڈ آف ایکشن کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، کریکٹرسٹک بھی بتاتا ہے، لیکن بورک بنیادی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بورک پر کام کرتے ہیں لیکن بیس بناتے ہیں پریسکرپشن کی پیتھولوجی کو۔ تو اب یہ مختلف سکول آف تھاٹس ہیں اور تمام سکول آف تھاٹس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگینن ہی سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ تمام کے تمام ہومیوپیتھی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہومیوپیتھی کو استعمال کرنے کے یعنی جیسے سمجھیں کہ ایک ٹول ہے، ایک گاڑی ہے، ہر بندے کا ڈرائیونگ کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر اچھا یہ سمجھیں کہ ان ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بنے کیوں؟ میرے علم کے مطابق یا سمجھ کے مطابق یہ معرض وجود میں اس وجہ سے آئے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کیسز ہیں انسانوں کی بیماریاں ہیں وہ ہیں ہی اتنی مختلف اور متنوع کہ ان کو مختلف اینگل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو مطلب ہے صرف ایک میتھڈ کی رینج میں آ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک طریقے سے ہی ہمیشہ کیس لیں اور اسی طریقے سے ہی دوا پریسکرائب کریں تو بہت سے ایسے کیسز ہوں گے جو مس ہو جائیں گے۔ یعنی جو لوگ صرف کینٹ پر پریکٹس کرتے ہیں اگر وہ پیتھولوجی کو اگنور ہی کرتے چلے جائیں گے تو بہت سے ایسے کیسز ہوں گے جہاں کیس کی بیس ہی پیتھولوجی ہوگی، جہاں جنرلٹیز یا ایون مائنڈ سمٹم بھی اس پیتھولوجی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوں گی۔ جب تک آپ پیتھولوجی کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کر کے اس کو کنٹرول نہیں کر لیں گے آپ کے کیس میں بہتری نہیں آئے گی۔ جبکہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو سٹارٹ ہوتے ہیں جنرلٹیز سے، جن کے اندر جنرلٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو ایسے کیسز میں اگر آپ جنرلٹیز اگنور کریں گے اور پیتھولوجی کو بیس بنائیں گے تو وہ آپ کا فیل ہو جائے گا۔ اب بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں ڈیپ نفسیاتی، بہت ہی گہرے نفسیاتی، انتہائی یعنی کہ سم ٹائم میں نے کچھ ایسے کیسز بھی کیے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک کیس آیا ہے، ایک بچی ہے تقریباً 1 سال کی اور اس کو نیند نہیں آتی، تو اب اس کی فزیکل چیزیں میں نے ساری چیک کی ہیں، کوئی مطلب ہے ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے اس کو نیند نہ آتی ہو۔ پھر جب میں نے پوچھا اس کی والدہ سے کہ ڈیورنگ پریگنینسی آپ کی نیند کیسی تھی، تو اس نے کہا کہ میری نیند بھی بہت خراب تھی، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ تو اس کی ڈیورنگ پریگنینسی کی مینٹل سٹیٹ وہ میں نے سینسیشن میتھڈ کے مطابق نوٹ کی ہے، اور سینسیشن میتھڈ کی بلکہ یوں سمجھیں کہ عام ایک اچھا کلاسیکل ہومیوپیتھ ہو تو وہ بھی اس طریقے سے کیس کو سالو کر لیتا۔ بنیاد بنایا ہے اس کی ماں کی پریگنینسی کی مائنڈ سٹیٹ کو جو آگے بچی میں ٹرانسفر ہوئی، تو اس کی بیس پر میں نے اس کو میڈیسن دی اسٹیفیسیگریا، تو اس بچی کی نیند ٹھیک ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہاں آپ پیسی فلورا، کالیفاس یا آپ پیتھولوجی یا چیف کمپلینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی میڈیسن دیتے تو وہ لازماً فیل ہوتی۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پاکستان میں اچھے ہومیوپیتھس ہیں، ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹس پر کام کرنے والے، وہ تمام مل کر اپنا ایک اچھا گروپ بنائیں، اپنے اچھے لنکس بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، گفت و شنید شروع کریں، اور ایک دوسرے کی پریکٹس کو
اس کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی پریکٹس کی مطلب اسٹڈی کر کے پھر آنے والے وقت میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا متفقہ سلیبس اور ایک ایسا راستہ بنائیں جس راستے میں ہر آنے والے بندے کو یہ علم ہو کہ میں نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں تو تب میں اچھا پریکٹیشنر بن سکتا ہوں۔ اب جو پاکستان میں جتنے بھی اچھے استاد ہیں جو مختلف سکول آف تھاٹس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے اوپر لکھ رہے ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں، ان تمام کو اکٹھے ہو کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ آنے والے ہومیوپیتھس بہت بہترین ہومیوپیتھی سیکھ کر انسانیت کی بہترین خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔